السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے ایک بھائی محمد شعیب نے سوال کیا ہے قربانی کے تعلق سے۔ ان کے 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مفتی صاحب پہلے ہم قربانی اپنے مرحومین کے نام سے کریں یا اپنے؟ تو دیکھیے شعیب بھائی، قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ جب آپ اپنے قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس اور مال بچا ہوا ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی نفل قربانی کر سکتے ہیں۔ تو واجب ہے اور ایک نفل ہے، تو سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ واجب کا ہے، اس کے بعد والا درجہ نفل کا ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ واجب ادا کریں، اپنی طرف سے قربانی کریں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس رقم بچی ہے تو آپ ضرور کریں اپنے مرحومین کی طرف سے۔ اسی طرح اگلا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ میں آدھے پیسے دے رہا ہوں اور میرا بھائی آدھی رقم دے رہا ہے، اس سے ہم ایک جانور خرید کر قربانی کریں گے تو وہ قربانی میری طرف سے ہوگی یا میرے بھائی کی یا ہم دونوں کی طرف سے؟ آپ دونوں کی طرف سے قربانی نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے؟ کرنا یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس پوری رقم نہیں ہے، مان لیجئے 10,000 روپے کا ایک جانور آپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 10,000 نہیں ہے، 5,000 آپ کے پاس ہے اور 5,000 آپ کا بھائی دے رہا ہے، تو آپ اپنے بھائی سے یا تو قرض لے یا پھر بھائی کو کہے کہ مجھ کو گفٹ کر دے، پھر اس کے بعد آپ 10,000 سے ایک جانور خرید کر خود اپنی طرف سے قربانی کریں یا پھر مکمل جانور اپنے بھائی کی طرف سے قربانی کریں۔ ایک ہی جانور کے اندر 2 لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، چھوٹا جانور، بڑے جانور کے اندر تو 7 لوگ شریک ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو سوال آپ نے کیا ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے قربانی اپنی طرف سے کروں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ تو اس کا جواب سیم وہی ہے جو پہلے آپ کو جواب دیا گیا ہے کہ پہلے آپ واجب ادا کر لیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس رقم بچ رہی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ یوزر، دیکھیے یوزر صاحب، کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی جو آئی ڈی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اسی طرح انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے اور ٹیلی گرام ہے، ان کے اوپر جو آپ کی آئی ڈی بنی ہوتی ہے تو اس سے آپ کے نام واضح نہیں ہوتے ہیں، تو آپ اپنا نام لکھ لیا کریں۔ جیسے یوزر نام دکھ رہا ہے تو بہرحال آپ جو بھی ہے آپ نے سلام پیش کیا ہے وعلیکم السلام، کہتے یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں تو ہر کام ٹھیک طرح سے کرتی ہوں۔ اچھا، ایک خاتون ہے، آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو خاتون ہے، کہہ رہی ہے کہ میں ہر کام ٹھیک طریقے سے کرتی ہوں، لیکن مجھے دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں کہ اس نے یہ گندے ہاتھوں سے چھو لیا ہے، پھر وہ چیز گندی ہو گئی ہے، پھر میں اسے یوز کرتی ہوں تو ایسا کرنے کی وجہ سے میں بھی ناپاک ہو جاتی ہوں، میرا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یوزر، آپ جو بھی ہیں، اس کے بعد جب بھی آپ سوال پیش کریں تو اپنا نام ضرور بتلا دیا کریں۔ تو ہم اپنی ذات کے مکلف ہے، کیا کمی میرے اندر ہے، کیا زیادتی میرے اندر ہے، میرے ہاتھ سے کیا اچھا اور برا ہو رہا ہے، اسی کے ہم مکلف ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کس کے ہاتھ سے نجاست پھیل رہی ہے، کسی کے بارے میں ہم ڈاؤٹ کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں وہم اور وسوسوں کے بارے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس بات کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے خود آپ اپنی زندگی کو ڈسٹرب نہ کریں، اپنی زندگی کو پریشانی اور تکلیف میں ہرگز مبتلا نہ کریں۔ رہی یہ بات کہ آپ کسی بندے کی یوز کی ہوئی چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو یہاں پر بھی صاف انسٹرکشن ہے شریعت کے کہ اگر آپ کو نجاست اور ناپاکی نظر آتی ہے تو اس کو ناپاک سمجھے، اگر نجاست اور ناپاکی کھلی آنکھوں سے آپ کو دکھتی نہیں ہے تو پھر اس کو پاکی سمجھے، مسئلہ ختم کر دیں۔ بابر خان نے بھی سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب حماد رضا نام رکھنا یا پھر حماد علی خان نام رکھوں؟ اچھا، آپ اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں حماد رضا یا حماد علی، تو میننگ کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کر دیجئے۔ ایک اور، کیا کسی بھی نام میں رضا لگا سکتے ہیں یا نہیں مفتی صاحب؟ جیسے میں خان ہوں تو رضا بھی لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا، آپ کا نام ہے بابر خان، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نام کے ساتھ بابر رضا یا پھر بابر خان، بابر علی لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیے بابر جی، پہلی چیز تو یہ اس رضا کا مطلب سمجھتے ہیں۔ رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشنودی،
اور رضامندی کے ہوتے ہیں، تو آپ بابر رضا کہتے ہیں تب بھی درست ہے، بابر علی کہتے ہیں تب بھی درست ہے، بابر خان لگاتے ہیں تب بھی صحیح ہے۔ تو یہ لفظ رضا کے لگانے کی وجہ سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے میننگ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھو گے تو رضا کا معنی ہوتا ہے خوشی کے، رضامندی کے، تو یہ کوئی غلط معنی نہیں ہے، میننگ اس کے غلط نہیں ہے، بالکل اپنے نام کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنا نام محمد رضا بھی رکھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں آگے ارباز بھائی کے سوال کی طرف۔ انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب میرے گھر کا جو کارپیٹ ہے وہ ناپاک ہو گیا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کا گیلا پیر ادھر پڑا تھا اور پھر اس پر پانی بھی گرا تھا اور بھی پانی والا کام وہاں پر ہوا تھا، پھر مجھے لگ رہا ہے کہ سب لوگ جہاں جہاں پر گئے ہیں اپنے ان پیروں کو لے کر تو وہ تمام جگہیں ناپاک ہو گئی ہوں گی۔ ارباز بھائی، شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو ناپاکی کا یقین یا غالب گمان نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ کسی چیز کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ شریعت کا ضابطہ قانون کو آپ سمجھ لیجئے، قانون کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ جو چھوٹے موٹے جو تکلیف اور پریشانی آپ کے ذہنوں اور دماغ کے اندر آ رہی ہے یہ رفع چکر ہو جائے گی۔ تو ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جب تک کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہے وہ آپ جس کارپیٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی اگر آپ کو ناپاکی پھیلنے کا یقین یا ظن غالب نہ ہو اس وقت تک آپ کسی بھی چیز کو ناپاک تصور نہیں کر سکتے۔ صرف شک کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے آپ ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اچھا، آپ یہ کہو گے کہ ناپاکی کا یقین یا ظن غالب یا غالب گمان کب ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی طریقے ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کو کھلی آنکھوں سے کہیں پر نجاست کے اثرات نظر آتے تو آپ ناپاک سمجھیں، ناپاکی کی اسمیل محسوس ہو رہی ہے، ناپاک سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو صرف دوسروں کے گھومنے پھرنے کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کو ناپاک نہ سمجھیں۔ اسرائیل بھائی کا بھی سلام ہے، انہوں نے سلام پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام اسرائیل بھائی، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے گھر پر جب چوہا ہمارے گھر پر جب چوہا پنجرے یعنی جو ریٹ ٹریپ ہوتا ہے اس میں پکڑ لیتے ہیں تو پھر اسے ہم بالٹی میں ڈبا کر مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس بالٹی کو وہ جو ریٹ ٹریپ ہوتا ہے اس کو ہم بالٹی سے نکال کر اب کیسے پاک کریں گے اس کے بارے میں بتلائیے۔ اچھا، اس میں آپ کے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم اس کو پانی میں ڈباتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب وہ جو اس کا جو ریٹ ٹریپ ہے وہ ناپاک ہے تو پاک کیسے کریں۔ تو چلیے ہم پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ وہ جو چوہا ہے آپ کے گھر میں جو کہ تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے کپڑوں کو، آپ کے شو کو کاٹ کر بکھیر دیتا ہے، نقصان کرواتا ہے، تو پہلے تو آپ اس کو اپنے گھر سے بھگانے کا انتظام کریں، لیکن اگر بھاگتا ہی نہیں تو اس کو پکڑ کر باہر چھوڑ کر آئیں، اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے اس کو مارنا ہی ضروری ہو جائے گا تو پھر ایسی کنڈیشن میں ایسی چیز سے مارنا چاہیے جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا پانی میں ڈبو کر مارتے ہیں، تو یہ پانی میں ڈبو کر مارنا اس کو تکلیف اور ایذا کے اندر مبتلا کرنا ہوتا ہے، تو ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جو بھی یہ تکلیف پہنچانے والا جانور ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور بھی دیگر جو تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو آپ انہیں مار سکتے ہیں، لیکن مارنے کے لیے ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو یا کم سے کم تکلیف ہو۔ تو پانی میں ڈبا کر مارو گے تو 4 سے 5 منٹ اس کو مرنے میں لگ جائیں گے، وہ تڑپ کر مرے گا، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ کسی تیز چھری سے اس کو ذبح کر دے یا پھر اس کو پتھر سے کچل کر ایک جھٹکے میں ہی ختم کر دے، ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، بہت سخت ضرورت کی وجہ سے آپ وہ جو پانی میں ڈبا کر مار رہے ہیں یہ چل جائے گا۔ یہ ہوا آپ کا پہلا سوال۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اب وہ جو ریٹ ٹریپ تھا اب اس کو پاک کیسے کریں؟ تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر وہ ناپاک نہیں ہوا ہے، مطلب یہ کہ چوہا پھولا پھٹا نہیں ہے تو وہ ابھی تک ناپاک نہیں ہوا ہے، آپ اس کو پانی ڈال دیں۔ آپ نے کہا بھی ہے کہ اس کے اندر جالی لگی ہوتی ہے، وہ کوئی ہمارا ایسا پنجرا نہیں ہوتا جس میں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل پیک ہے ایسا نہیں ہے، تو جالی لگی ہوتی ہے اس کو، جیسے ہمارے فین وغیرہ کے اندر جالی ہوتی ہے، کولر میں جو باہر سے جالی لگی ہوتی ہے، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ اس کو سائڈ میں رکھ دیں، اس کے اوپر جو آپ کے پاس مگا ہے اسے پانی ڈالیں، یا پھر آپ کے پاس جو پریشر سسٹم ہے اس کے ذریعے اس کو
اوپر پانی ڈال کر بہا دے، وہ آپ کا ٹرپ پاک ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کیا نام ہے ان کا؟ سیاد اظہری، سیاد اظہر علی۔ دیکھیے اتنا بڑا آپ کا نام ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو نام پڑھا ہوں، یہ نام آپ کی ڈی پی میں ہے، یہ جو آپ کی آئی ڈی ہے، یوزر آئی ڈی ہے، اس کا نام ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا صاف صاف نام بھی لکھ لیا کرے۔ تو بہرحال انہوں نے سلام پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے پتہ نہیں ان دنوں کیوں میں کسی بھی خاتون کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں اور محسوس ہوتا ہے کہ مزے نکل گئی ہے، حالانکہ نکلتی نہیں ہے، پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکل بھی جاتی ہے۔ تو حضرت جب میں نے کسی غلط نیت سے ان کو دیکھا نہیں ہے، کچھ سوچا نہیں ہے، بنا سوچے اور بنا اپنے اندر کے جذبات کی بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی نامحرم عورت کو دیکھنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے بری نظر سے ہو یا اچھی نظر سے۔ ایسا نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ میرے دل کے اندر تو کچھ غلط نہیں تھا، میرے دماغ میں خرافاتی آئیڈیاز نہیں چل رہے تھے، بس میں نے یوں ہی انجوائے کے لیے، بس یوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے دیدار کے لیے میں نے کسی خاتون کو دیکھ لیا تو اس کی آپ کو چھوٹ مل گئی۔ ایسا نہیں ہے، کسی بھی نامحرم عورت کو چاہے اچھی نظر ہو بری نظر ہو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر غلطی سے آپ کی نگاہ پڑ گئی ہے تو اپنی نگاہ کو فوراً جھکا لیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو مزے نکلتی ہے، یہاں پر آپ ذرا سوچئے، بنا کسی غلط ارادے کے بھی اگر ایسا ہو رہا ہے، اگر کچھ غلط ارادات اور سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے شہوت انسان کو پیدا ہو جاتی ہے، شہوت پیدا ہونے کی وجہ سے مزے نکلتی ہے، لیکن اگر بنا کسی نیت کے بھی ایسا ہو رہا ہے، آپ کو شہوت پیدا نہیں ہوئی تب بھی ایسا ہو رہا ہے، تو یہ واقعتاً کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر سے آپ کو رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ انسانی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے کھانے پینے پر دھیان دیجئے، اپنے نگاہوں کو پاک رکھیے، ذہن و دماغ کو پاک رکھیے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگتے رہیے اور کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے علاج بھی کروائیے۔ اچھا، آپ کا دوسرا سوال بھی ہے، کہتے یہ ہیں کہ کیا کسی ایک جگہ ناپاکی لگ گئی ہے، فار ایگزامپل ہمارے گھٹنے میں ناپاکی لگ گئی ہے، پھر ہم اس کو دھو رہے ہیں تو پھر وہ پانی جہاں جہاں پر جائے گا سب چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ تو آف کورس ناپاک ہو جائے گی، کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ نے جو پانی ڈالا ہے وہ ناپاک پانی ہے اور وہی ناپاک پانی آپ کے پیر کے اینڈ تک جا رہا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم والا جو پانی ہوگا وہ جہاں جہاں جائے گا ناپاک کرتا جائے گا، لیکن جب دوسری اور تیسری مرتبہ میں پانی ڈالو گے تو وہ جو ناپاک اور گندا پانی تھا وہ بہتا چلا جائے گا اور پیچھے سے آنے والا پانی پاک ہوگا تو آپ کے پیر پاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بس اتنے سوالات، اس کے علاوہ اور کافی سوالات ہیں۔ دیکھیے آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جب آپ کا سوال آپ کو مل چکا ہے، آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت سارے دوست احباب ایسے جن کے سوالوں کے جواب انہیں مل نہیں پا رہے ہیں، ان کے کمنٹس بار بار آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کے سوالوں کے جوابات ضرور دیے جائیں گے، ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے، ان کو ریکارڈ کروا لیا ہے۔ اب وہ اس کے بعد کافی بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کی اپلوڈنگ ہوتی ہے، اس کی پبلشنگ ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کی پبلشنگ ایک دن چھوڑ کر ہوتی ہے، یعنی ایک دن کے گیپ کے ساتھ ویڈیوز آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ابھی آج اگر آپ یہ سوال دیکھ رہے ہیں، آپ کے جواب آپ کے سامنے آئے ہیں، تو یقین جانیے یہ سوالات کے ریکارڈنگ ہم نے آج سے ایک ہفتہ پہلے کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ یہ اطمینان رکھیے، جوابات انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جو بہت ایمرجنسی والا ہوتا ہے، جس کا حل کرنا آن دا اسپاٹ ضروری ہوتا ہے، تو آپ اپنے جو مقامی علماء کرام ہیں، امام صاحب ہیں، ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے فوراً اپنے مسئلے کو حل کر لیں۔ باقی جو ایسے تفصیلی جو جوابات جن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی آن دا اسپاٹ کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہفتے بھر میں 2 ہفتے بھر میں ہمارے سامنے تو آ ہی جائیں گے۔ تو خیر، دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔